بکری پالنا سنت بھی ہے۔ اب بکری کا فائدہ کے بارے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے دکان میں ایک اسٹاف تھا جس کے والد صاحب غریبی کے ساتھ ساتھ ٹیوبرکلوسس کے بھی مریض تھے۔ اس چکر میں اس اسٹاف کو بھی ہاتھ کی ٹی بی پکڑے ہوا تھا، تو الحمدللہ اس کو ہم نے علاج کیا تھا، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کے والد صاحب جو ہے وہ بیچارے غریبی میں وہ زیادہ تر کھانسی ہوتا تھا تو ملٹھی لے جا کے کھلا دیتا تھا۔ ہم کلکتہ وغیرہ سے کبھی کھجور لائے تو 5 کلو کھجور بھیج دیا، تو ہم اس کو بولتے تھے بکری کا بڑا شوقین، بکری پالتا ہی نہیں تھا، بکری ہی کے آس پاس میں ان کے والد کا چوکی تھا جس پر وہ سوتے تھے۔ تو ہم نے اس کو کہا بھی کہ تمہارے والد کو یہی بکری کا جو ہے پالنا جو ہے نا، یہ جان بچا رہا ہے، کیونکہ بکری کے پیشاب کا جو گیس نکلتا ہے نا، تو گیس ٹیوبرکلوسس کے کیڑا کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکری نہ پالا ہو۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن بڑی اہمیت والی چیز ہوتی ہے، اس کا پریکٹیکل ہم نے دیکھا بھی قریب سے۔ تو اب ہے کہ بکری پالنے میں کوئی زیادہ جھنجھٹ بھی نہیں ہے، اور حدیث کے حساب سے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی لوگوں کو بکری پالنے کا حکم دیا۔ غنی مانے جو فل فلیج، جو زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کے دور میں اگر 52 تولہ چاندی والے کا انداز لگائیے گا تو 52 تولہ چاندی کا کتنا کاسٹ آئے گا؟ 52-55 ہزار مان لیجئے، تو اتنا اگر ہے تو آپ غنی ہیں۔ تو اب ہے کہ غنی لوگوں کو بکری پالنے کا حکم دیا اور غریبوں کو مرغی پالنے کا حکم دیا۔ تو اس میں بڑی ایک حکمت ہم کو بہت دن تک ہم سوچ رہے، حکمت یہ سمجھ میں آئی کہ غریب لوگوں کا ٹٹی وغیرہ کا مکان ہے، مٹی کا زمین بھی مٹی کی ہے، تو اب ہے کہ وہاں پر مرغی ہے، ساتھ میں مرغی اپنا گندا کیس بھی تو اس کو ہلکا سے کاٹ کے مٹی کو کھروچ کے پھینکا جا سکتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر خوشحال لوگوں کا دروازہ سیمنٹڈ کرسی صوفہ ہے، وہاں مرغی پالیں گے، مرغی روز برباد کرے گی اس کو گندا کر کے۔ اور بکری میں یہ بات نہیں ہے، بکری تو اتنا عقل مندی کے ساتھ رہنے لگے گی، عادت لگا دیجیے گا تو پیشاب بھی جا کے باہر کرتی ہے۔ اس کا بچہ کھسی بھی ہوتا ہے تو وہ ایک دم پورا لگے گا کہ حاجی کے بچہ کی طرح سے مانوس رہتا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ سب چیز کو سمجھا جائے۔ اور حدیث میں جو ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے بکری نہیں پالا ہو، تو تھوڑا سا اس پر دھیان دیا جائے۔ اور حدیث کی بات صرف مسلمان کے لیے ہی نہیں ہے، یہ مطلب ایک انسانیت کے لیے ہے۔ تو اسی لیے ہم نے طب نبی کے بنا پر کینسر والے بہت ہندو مریض کا بھی علاج کیا جو کینسر سے پریشان تھے۔ تو اس باریکی کو دھیان دیا جائے اور جو فائدہ کی چیز اس کو فائدہ اٹھایا جائے زیادہ سے زیادہ۔ اور بکری پالنے میں کوئی اسپیشل آپ کو جگہ کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس سے آگے گائے وغیرہ پالنے کے لیے تھوڑا سا دقت ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیشل جگہ کا انتظام چاہیے۔ حالانکہ حدیث کے حساب سے بھی گائے کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اس کا گوشت روگ ہے۔ تو جس چیز میں شفا والی صفت ہو تو بڑی اچھی چیز ہے۔ تو اور گائے کا دودھ ہر حال میں بہت سارے معاملہ میں بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ تو ان سب جانور سے فائدہ اٹھایا جائے تو ٹھیک ہے۔ پھر جے ہند۔